یہ توریت سے انجیل سے وقت ملا تو کل ایک دو آیتیں آپ کو بائبل سے سنا دوں گا کہ جب حضرت عیسیٰ مشکل میں گرفتار ہوئے، یہ جملے ہیں بائبل کے، it's about 3 o'clock when Jesus crowd with loud shout Eli Eli lema sabaqtani، کہ رات کے 3 بجے کا وقت تھا، جیسس مطلب عیسیٰ نے آواز بلند کی ایلی ایلی لما سبقتنی، یہی جملے ہیں کہ ایلی میری مدد کے لیے کیوں نہیں آتا۔ سورہ حدید کے جملے انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، ہم نے ایک لوہا نازل کیا ہے۔ کہاں سے نازل کیا؟ انزلنا، آسمان سے۔ آج بتائے کوئی مسلمان، کوئی مفتی، کوئی مفسر، وہ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے آیا ہے؟ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے۔ اور اسی آیت کو اگر کوئی یہودی مسیحی پکڑ لے کہ آپ کے قرآن میں یہ اگینسٹ سائنس ایک آیت ہے، سائنٹیفکلی لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ لوہا ہے جو کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے۔ تو مفتی جواب نہیں دے پائے گا، مولوی جواب نہیں دے پائے گا، مفسر جواب نہیں دے پائے گا، اور جواب جب نہیں دے گا تو بولے گا تمہارے قرآن میں یاد باللہ یہ ایک آیت جو ہے غلط ہے۔ جب ایک آیت غلط ہو سکتی ہے تو تمہارا پورا قرآن بھی غلط ہو سکتا ہے۔ تو اسے قرآن کی عزت کو بچانے کے لیے بھی علی کی فضیلت کو بیان کرنا پڑے گا کہ ہاں سارے لوہے زمین سے نکلتے ہیں، پر ایک لوہا تھا جو آسمان سے آیا۔ اور جنگ احد بھی جب علی کی تلوار ٹوٹی تو جبرائیل نے کہا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ قرآن بھرا ہوا ہے، اور آخر میں آیت اضافے میں آتی ہے فیہ بأس شدید، اور اس لوہے میں شدید جنگ بھی ہے، فائدہ بھی ہے، اور کوئی ایسا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ کیسے مدد کرتا ہے؟ بالغیب، غیب میں رہ کر مدد کرتا ہے۔ عیسیٰ کی مدد کی، موسیٰ کی مدد کی، یہ وہی نور ہے۔ ہر نبی جب پیدا ہوا اس نے 14 کے انوار کی زیارت کی، ہر نبی جب پیدا ہوا 14 کی معرفت کی۔ آج بھی وہ تختیاں موجود ہیں حضرت نوح کی کشتی کی، جن پہ لکھا ہوا ہے کہ اے خدا میری کشتی کو بچا۔ کس کے صدقے میں؟ محمد کے صدقے میں، فاطمہ کے صدقے میں، حسن و حسین کے صدقے میں۔ کئی قرآن کی آیتیں میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایک ایسا گرو جو فکر وہابی رکھتا تھا، ایسے مولوی پیدا کیے گئے جو توسل کے خلاف، حدیث قصہ کے خلاف۔ ہاں یہ دعا جو امام زمانہ ہے نا، الہی عظم البلاء وبرئ الخفاء وانکشف الغطاء، اس کے آخر میں ہے نا ادرکنی ادرکنی یا علیو یا محمد، تو کہتے ہیں یا کہتے ہو یہ بھی گناہ ہے، ادرکنی کہتے ہو یہ بھی گناہ ہے۔ تو ایک ایسا فرقہ بنایا گیا جو فرقہ وہابیت تھا۔ کیوں؟ اگر کسی مکتب کو توڑنا ہے اس کے اندر فرقے بناؤ، اگر کسی کی آئیڈیالوجی کو توڑنا ہے فرقے بناؤ۔ اب کتاب ہے آئین وہابیت، آیت اللہ العظمہ سبحانی کی، ہر شیعہ پڑھے، اس میں تمام تر جو وہابیوں کے ہمارے اوپر اعتراضات ہیں۔ آج جوان پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں مولانا فلاں صاحب نے، فلاں مفتی نے، فلاں مولوی نے ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا، مجھے کیوں بھیج رہے ہو؟ کتاب خرید کے خود پڑھو، یعنی زحمت ہمیں نہیں کرنی۔ ایک کتاب ہم نہیں لے رہے کہ میرے عقیدوں پہ جو حملہ ہو رہا ہے کم از کم اس کا دفاع ہو۔ آج کتنے جوانوں نے، کتنی خواتین نے، کتنے مردوں نے اپنے گھر میں عقائد امامیہ رکھا ہوا ہے۔ کم از کم تجھے پتا تو چلے کہ شیعوں کے عقیدے کیا ہیں، تجھے پتا تو چلے کہ وہابی کون سے حملے ہمارے اوپر کرتا ہے۔ اب کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے، منبر پہ اوٹ پٹانگ جو بھی ہم سن لیتے ہیں اسے باور کر لیتے ہیں، جو بھی کلپ آتا ہے کئی جوان گمراہی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے عقیدوں کو مضبوط نہیں کیا۔ تو سب سے پہلا حملہ جو شیعت پر کیا گیا وہ یہ تھا کہ شیعوں کے اندر ایسے فرقے بناؤ جو وہابی فکر اور وہابی سوچ رکھنے والے، وہ بھی مولوی ایسے بنا دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ عوام میں علماء سے نفرت شروع ہو جائے گی، مولوی سے دشمنی شروع ہو جائے گی، اور پھر کچھ ایسے ذاکر بناؤ جو ان مولویوں کو کیا کرنا شروع کر دیں؟ گالیاں دینا شروع کر دیں، پھر امامی کی دشمنی لوگوں کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیں، یہ تو وہابی ہیں، یہ تو مقصر ہیں، یہ تو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یعنی ایک ایسا مولوی پیدا کرو جس ایک کی وجہ سے سب پہ کیا ہو جائے؟ بدنامی کا داغ لگ جائے۔ ایک مجتہد مجھے دکھائیے، ایک مجتہد، آغائے خوئی سے لے کے خمینی، آغائے خمینی سے لے کے آغائے خامنئی، ایک مجتہد دکھائیے جو توسل کا منکر ہو۔ آپ کا مرکز ہمیشہ جب پروپیگنڈا ہو
تو ایرے غیروں کو نہ دیکھا کرو، اپنے مرکز کو دیکھا کرو۔ شیعہ کی فکر یا نجف سے آتی ہے یا قم سے آتی ہے یا مشہد سے آتی ہے، اس فکر کو کسی اور جگہ سے نہ لیا کرو۔ تو ایک طرف وہابی مولوی بنا ہے، دوسری سازش انہوں نے کیا کی، دوسری طرف انہوں نے نصیری ذاکر بنائے۔ ارے جب ایک طرف بندہ وہابی بنے گا، اس کی ضد میں پھر اگلا بندہ کیا کرے گا؟ وہ بولے گا تم بولتے مولا علی سے مدد ماننا جائز نہیں، میں تو علی کو خدا مان دیتا ہوں۔ بندہ ضد میں آ جاتا ہے، جاہل کیا کرتا ہے؟ ضد کرتا ہے۔ ایک فرقہ بنایا اس لیے جاتا ہے، وہابی جب فرقہ بنا، دوسری طرف بریلوی حضرات کا فرقہ بنا، بریلوی ان کو برا بلا بولتے ہیں، وہابی ان کو برا، ایک ضد چل رہی ہوتی ہے، ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی شیعوں جتنی آپ کی دشمنی اتنی بریلویوں کی وہابیوں کے ساتھ دشمنی ہے کہ ضد بن جاتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں عید میلاد النبی نہ مناؤ، وہ پہلے ایک دو گلیوں میں منتا تھا، اب کہتے ہیں اب دیکھو پورے پاکستان میں تجھے منا کر دکھائیں گے۔ ضد آ جاتی ہے نا۔ آپ نے بولا کہ بھائی یہ وہابی جلوس کیوں نکال رہے ہیں، انہوں نے کہا دیکھنا ہم بھی نکالیں گے اپنوں کا، حالانکہ پہلے یہ خود جلوس کے منکر تھے، خود ہی نکال رہے ہیں۔ بندے کی عقل پہ مانتے نا، پہلے خود اس کے مخالف تھے، اب نکال رہے ہیں۔ مجلس جائز نہیں، اب اپنوں کی خود مجلسیں کروا رہے ہیں۔ تو بندہ جب ضد میں آتا ہے نا، وہ اپنے عقائد کے بھی اگینسٹ چلا جاتا ہے۔ جب ضد میں آتا ہے نا، اس لیے مسئلہ مت کبھی ضد میں کیا کرو کبھی، کیونکہ ضد میں تو جو غصہ آتا ہے، غصہ اور ضد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان ضدی تھا، ضدی مرد اور ضدی عورت اپنا ایمان تباہ کر دیتی ہے۔ کئی عورتیں ضد میں آ کے اپنی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں، کئی جوان باپ سے ضد کرتے ہیں، اولاد سے ضد کرتے ہیں، اسی ضد میں کوئی خودکشی کر لیتا ہے، اسی ضد میں کوئی زندگی تباہ کر لیتا ہے، اسی ضد میں کوئی نشائی بن جاتا ہے۔ تو مکتب اہل بیت میں ضد نہیں ہے، اطاعت ہے، وہ کرو جس سے اللہ راضی ہو۔ دوسرا فرقہ انہوں نے بنایا نصیریت کا، پھر ایک نصیریوں کا انہوں نے مجتہد بھی بنایا۔ یہ عامر لیاقت صاحب جو دنیا سے گزر گئے، ان کے بھائی تھے ایک، لوگوں کو کم پتہ ہے، اس کا نام تھا عمران لیاقت، مشہد میں رہتا تھا۔ اس کو باپ نے بھی آپ کیا، بھائی نے بھی کہا یہ ہمارا نہیں ہے، وہ شیعہ بن گیا تو بھائی ہمارا نہیں ہے، پہلے تو وہ میں شیعہ ہوں، پڑھا بھی کہاں مشہد میں، ایسے اس نے کام کیے مشہد میں کہ ایرانی حکومت نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ پھر جب یہاں آیا تو ایران کا بھی دشمن بنا، اور اس کے بعد اس نے نصیری عقیدے پھیلانا شروع کیے، موٹی موٹی کتاب چھاپی، اور جہاں مجلس پڑھنے جاتا تھا نیاز نہیں لیتا تھا، جو اسے پڑھاتا تھا اسے 10,000 دے کر جاتا تھا۔ پھر اس نے ٹھکانہ سہون بنایا۔ سہون کیوں ٹھکانہ بنایا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کئی لوگ جب یہ دھمال لگتی ہے یا رجب، شاید رجب کے مہینے میں جو میلہ لگتا ہے، پورے پنجاب سے یا آپ کے ماتمی، ذاکری ٹولہ، یہ سارے لوگ جاتے ہیں سہون 3 دن میلہ، وہاں پہ اس نے اپنا مرکز بنایا۔ اب جو بھی آتا تھا اسے اپنے پاس بلاتا تھا، 10-10 ہزار 20-20 ہزار لوگوں کو دیتا تھا۔ ہم نے سہون میں مولانا ان کو میں نے بولا یہ کرتا بھی کچھ نہیں ہے، پیسہ اس کے پاس کہاں سے آتا ہے، ذرا چیک تو کرو۔ اس کے بعد جب اس کے اکاؤنٹ کو چیک کروایا، ایک فورن کنٹری کا ایمبیسی تھی، اس ایمبیسی سے اس کے اکاؤنٹ میں کیا آتے تھے؟ پیسے آتے تھے، $2,000 اس کے اکاؤنٹ میں آتے تھے۔ یعنی ایسے مولوی بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو نصیری بنائے۔ اب بنتا کیسے؟ آپ کس طرح؟ کیونکہ آدمی جاہل ہوتا ہے نا، معصوم فرماتے جاہل کبھی شیعہ نہیں بنتا، جو بھی کرو سوچ سمجھ کے کرو۔ عزیزو، جب تک تیسری سازش میں کل بتاؤں گا، یہ مختلف فرقے اس 20 سالوں میں، یعنی سن 2000 سے لے کے یہ 2022 چل رہا ہے، کیونکہ جو بزرگ بوڑھے ان کو پتہ ہے، ہماری نوجوان نسلوں کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کراچی کو اسٹڈی کریں، شروع سے لے کر شروع سے جب یہاں سے خطابت شروع ہوئی نشتر پاک سے لے کر کیا کیا عالم ہے۔ صدام کا زمانہ بڑا اہم ہے۔ اولڈ رضویہ میں باقاعدگی سے عراقی کونسلیٹ سے لوگ آتے تھے مولویوں کو خریدنے کے لیے۔ وہ صدام جس نے 2 لاکھ شیعوں کو قتل کیا، اور یہ جاتے تھے عراق میں، عراقی کونسلیٹ میں صدام کا کھانا بھی کھاتے تھے، پیسے بھی دیتے تھے۔ تبھی میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ منبر کی شرائط ہیں۔ مثال دوں، ایک مولانا، جمعے کا دن تھا نا، مولانا صاحب نے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے، اب نماز پڑھانے کے بعد میں آ جاتا ہوں، کہتا مولانا صاحب نماز آپ نے پڑھائی ہے، خطبہ میں دوں گا۔ شریعت کہتی ہے نہیں، جس نے نماز پڑھائی ہے خطبہ بھی وہی دے گا۔ کبھی سوچا کیوں؟ جو نماز پڑھا خطبہ وہی دے، کیونکہ جو شرائط پیش امام کے ہیں وہی شرائط ممبر والے کے ہیں۔ خطبہ ممبر ہے نا، تو کہا یہیں سے سمجھو
پیش امام کی شرائط کیا ہیں؟ قناعت صحیح ہو، عادل ہو، متقی ہو، گناہوں سے دور ہو. اب خطبہ بھی وہی دے گا جسے تم نے پیش امام بنایا ہے، وہی شرائط ممبر کے لیے. اور ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ میں پرسوں کی مجلس میں کہہ چکا، تو مصائب اچھا پڑھے، شعر و شاعری اچھی کرے، قرآن کی زیادہ آیتیں پڑھ لے، زیادہ حدیثیں پڑھ لے، وہ ہماری نظر میں کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا خطیب ہوتا ہے. امام فرماتے سب سے پہلی چیز اگر منبر پہ آنے والے میں دیکھنی ہے، یہ دیکھنا اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے کہ نہیں ہے. اگر دنیا کی محبت ہوگی، یہ لوگوں کی رضا کے لیے تجھے دین نہیں دے گا، دنیا دے گا. کربلا اسی چیز کا مقابلہ ہے. ایک طرف 72 تھے جن کے دلوں میں حسین اور خدا کی محبت تھی، دوسری طرف ابن سعد شبر تھا جس نے مال دنیا کے لیے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر چلایا.